کوشش کرو 24 گھنٹے جب بھی آپ نماز میں قنوت پڑھتے آپ بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. واٹ از رانگ؟ کیا لوز کر رہے تم؟ وفی الآخرت شفاعت الحسین. جتنی دفعہ بولو گے آپ مسلسل اگر کسی کے دروازے کو نوک کر رہے کبھی تو کھلے گا دروازہ. مسلسل پکارتے رہو. کوئی کام ہو تمہارے لیے، کوئی یا پالیتانہ میں کوئی کام تمہارا پھنسا ہوا ہے، یہ بزنس نہیں چل رہا، یہ پرابلم ہے، یہ دعا کرو کہ مولا آپ میری مدد. یہ دعا اور امام حسین کے 4 سلام، بس اسی پہ میں پوری مجلس پڑھتا. ہر وقت یہ دعا کرو. اکیلے دعا مت کرو، بچوں کو لے کے کرو. معصوم بچے، ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سامنے کھڑا کرے اور آپ یہ دعا پڑھو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. بچے خالی آمین بولو. جو معصوم بچہ جب آمین بولتا تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتا. اس کے بعد بچوں سے 4 سلام پڑھوانا. کون سے 4 سلام؟ عاشورہ کے سلام. عاشورہ کے یہ 4 سلام، یہ وہ سلام ہے دوستو کہ جس سے صرف کربلا مولا حسین کے ذریعے کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کا سلام ہے. عجیب سلام ہے. کسی معصوم کی زیارت میں ایسا سلام نہیں رکھا گیا. اور ایک چیز اور یاد رکھو، جتنی زیارات ہمارے پاس ہے یہ کوئی مولوی اور مجتہد نے نہیں لکھی، یہ نص معصوم ہے، چھٹے امام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں. تو اسی لیے ہر دعا میں اور ہر زیارت میں ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے. کیوں؟ امام کی زبان کے. اور اب تک باقی بھی اس لیے ہے. کیا بول رہا ہوں؟ امام کے جملے نہیں ہوتے تو باقی بھی نہیں رہتے. ایک انسان کے جملے ہوتے تو ختم ہو جاتے. یہ امام کے جملے. ہم کیا کر رہے ہیں معلوم؟ آج ہم ایزی لیتے ہیں. زیارت ہے کیا فرق پڑتا؟ ہمارے پاس کوئی امپورٹنس نہیں. دنیا کی چیزوں کی امپورٹنس ہے، زیارت کی امپورٹنس نہیں. اگر تم کو پتا چل جائے کہ اس زیارت کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، تو تم 24 گھنٹے سے سلام کرتے رہو. دھندے پہ جا رہے، دکان پہ جا رہے، شاپ پہ جا رہے، بزنس پہ جا رہے، جاتے وقت یہ پڑھ کے جاؤ، وہ 4 سلام کر کے جاؤ. ایک دفعہ کل کر کے دیکھنا، پھر شام میں مجھے واٹس ایپ کرو کہ تمہارا کل کا دن گزرا کیسے. بچے ایگزام لکھنے جا رہے، یہ سلام کر کے جانا. ایزیسٹ وے کر کے جاؤ. اس کے بعد دیکھو پہلا سلام کیا ہے. اب آپ پھر پلٹ کے ادھر ہی آؤں گا شفاعت الحسین کے پاس. کون سا 4 سلام؟ اچھا، مولا حسین کی کئی زیارات ہیں. وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت عرفہ ہے، نیمہ شعبان کی زیارت ہے، شب جمعہ کی زیارت. امام حسین علیہ السلام کی کئی زیارات ہیں، لیکن ایک زیارت ہے عاشورہ. اس میں ساری چیزوں کو الگ کر دیا گیا. عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کی خواہش کی گئی. خواہش کرنے والا کوئی اور نہیں، امام زمانہ ہے. میں کوئی زیارت کو کم نہیں کرا، خدا نہ کرتا میں یہ نہیں بولا کہ وارثہ کی امپورٹنس کم ہے، اربعین کی امپورٹنس کم ہے. نو، ہر زیارت برابر ہے. لیکن زمانے کے امام نے ایک ہی زیارت کی خواہش کی، کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اگر آپ یقین کرو، اگر آپ لوگوں کو، میں یہاں تو سب پڑھتے ہوں گے، میں جنرل میسج دے رہا ہوں کہ اگر یہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ عاشورہ کیا چیز ہے تو انسان ہر وقت زیارت عاشورہ پڑھتے رہے، ہر وقت زیارت عاشورہ پڑھتے رہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ اگر ہم نے عاشورہ میں پڑھ لیا تو بڑا کام کیا، ورنہ تو پڑھتے ہی نہیں. اب پڑھے بھی تو تیز تیز ایزی لے کے پڑھ لیا. اگر آپ کو امپورٹنس پتا چل جائے اور کس طرح سے پڑھنا، تو ایک ہی زیارت تمہارے لیے کافی ہے. پالیتانہ کے لیے ایک زیارت کافی ہے. اس کے باقاعدہ علماء اجتماعیں کرتے ہیں، 1000 2000 آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو کے پڑھتے ایک ساتھ. اور ایک چیز یاد رکھو، جب بھی امام حسین کی زیارت پڑھو سوکھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا، روتے ہوئے پڑھنا. کیوں؟ اب پھر میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام، پلیز غور سے سنو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ ہر امام برابر ہے. پلیز غلط نہیں سمجھو، ہر امام برابر ہے. کسی امام نے تم کو سلام نہیں کیا. کیا سمجھے یار؟ حسین نے آپ کو سلام کیا.
اور ایسے وقت پہ سلام کیا پورا گھر کے لٹنے کے بعد، ابھی مسائل پہ نہیں آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گھر کے لٹنے کے بعد آپ کو ہم کو یاد کیا، تو اب ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ حسین کے اس سلام کا جواب دینا، اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، اسی لیے مولا حسین کی زیارت کی امپورٹنس بتائی۔ اچھا، زیارت کو سبھی لوگ جاتے، ماشاءاللہ یہاں سے بھی لوگ جاتے، اب کی پتہ چلا بھاؤنگر سے اتنے لوگ گئے، ماشاءاللہ، اللہ سب کی زیارت قبول کرے اور ہم کو بار بار زیارت مولا حسین نصیب کرے۔ آپ یہ بتاؤ، زیارت کو تو سبھی جا رہے، کیا لائف میں چینج آ رہا، یا جیسے جا رہے ویسے واپس آ رہے؟ اگر تمہاری زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کربلا گئے ویسی کربلا سے واپس آ گئے، تو کوئی تو چینج آئے۔ جیسے محرم کے آج پورے 2 مہینے گزر گئے، ربیع الاول ہوگی، آپ انصاف سے بولو، ابھی مجھے پتا چلا محمد بھائی بتا رہے تھے کہ مسلسل یہاں ماشاءاللہ مجلسیں ہو رہے تھے، پہلی محرم سے ربیع الاول تک پورے مجلسیں ہو رہے تھے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پوری یہاں مجلسیں کی، 2 مہینے سے حسین حسین کر رہے تھے۔ اب یہ بتاؤ، کوئی چینج آیا؟ کوئی فکر بدلی؟ کچھ سوچا؟ کچھ امام حسین کی سیرت اپنے اوپر لے کر آئے؟ کوئی ایک چیز چھوڑی حسین کے لیے؟ آپ بولیں گے میں کیا چھوڑوں گا، میں تو پرفیکٹ ہوں۔ ارے یہ دعویٰ تو سلمان بھی نہیں کرا۔ اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے چینج ہونا نہیں ہے تو کیا شیطان ریٹائرڈ ہو گیا؟ پوچھ رہا میں، شیطان نہیں ہے، شیطان تو موجود ہے۔ کہ آپ کو شیطان چھوڑ دیا پالیتانہ والوں کو کہ یار یو آر مائی فرینڈ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم؟ میں کیا بول رہا آپ؟ ایسا جتنی دفعہ تم مسجد میں آ رہے مولا حسین کی مجلس کے لیے، شیطان کی شکست سے تمہاری کامیابی ہے، لیکن شیطان تمہارے کام میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز کر کے یہ تمہاری کامیابی کو، تمہاری نیکی کو، تمہاری عبادت کو خراب کرے گا۔ اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ شیطان ہمارے پاس نہیں آتا، 200% آتا۔ اس نے بولا ہے اللہ سے کہ پروردگار میں صراط مستقیم میں بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ یہ ذہن سے نکال دو، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، کہ اگر شیطان ہمارے پاس نہیں آتا، 100% آتا۔ اس کی شکست ہے، وہ تمہارے کاموں میں کوئی ایسا کام کر دے گا کہ تمہارا پوری نیکی ختم ہو جائے گی۔